اللہ کے رسول کا لعاب مبارک، اللہ کے رسول کا پسینہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس کا کیا ہی کہنا۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مہمان آئے تو باندی نے ان کے ہاتھ دھلوائے۔ بعد میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، چنانچہ وہ ایک تولیہ لائی جو میلا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا کہ میلا تولیہ لے کر آئی ہو۔ وہ کہنے لگی ابھی لاتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، سامنے ایک تنور تھا جس میں آگ جل رہی تھی، اس نے وہ تولیہ تنور میں ڈال دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو باہر نکال کر لے آئی تو بڑا صاف ستھرا اور گرم گرم تھا۔ اس نے مہمان کو پیش کیا اور کہا جی اب آپ اس تولیے سے ہاتھ صاف کریں۔ یہ دیکھ کر میرا مہمان حیران پریشان پوچھنے لگا بھئی یہ میں کیا مسئلہ ہے؟ تنور تو کپڑے کو جلاتا ہے، تولیے کو جلاتا ہے اور یہ نہیں جلا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے اپنے ہاتھوں مبارک کو صاف کیا تھا، اس کے بعد آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب یہ میلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میل کچیل تو کھا لیتی ہے مگر تولیے کو نہیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی کے تولیے کی برکت سے، ہاتھ کی برکت سے تولیہ نہیں جل رہا تو پورا جسم جب اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگا تو اس کی کیا برکتیں ہوں گی، کیسے منور ہوگا، یہ آگ میں کیسے جلے گا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 روٹیاں لگائی، اللہ کے نبی نے 1-2 روٹیاں بنا کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب سب لگ گئی تو حیران ہوئے کہ میں اس سے 1-2 پکی نہیں رہی، اس طرح آٹا موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ حضور 2-3 روٹیاں ایسی ہیں جو پک نہیں رہی ہیں۔ فرمایا ہاں یہ وہی روٹیاں ہوں گی جن پر تیرے والد کے ہاتھ لگے ہوئے ہوں گے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ اب آگ اسے آٹے پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی کے جس چیز پر ہاتھ لگیں اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں لگ سکتی، اس کو جلا نہیں سکتی۔ جس چیز پر میرے آقا مدنی کے ہاتھ لگیں اور جو طریقہ اور جو سنت اور جو اسوہ اور جو زندگی میرے آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو وہ کیسے جب اس کو اپنائیں گے وہ کیسے دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی چیزیں میں مبتلا ہوگا، اس کی زندگی منور ہوگی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ لوگ کھجوروں کے درخت لگاتے ہیں، کئی سال کے بعد پھل آیا کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگائے تو اسی سال کھجور نے پھل اٹھایا۔ یہ آپ کے ہاتھ مبارک کے اس طرح کے اثرات تھے۔ ایک صحابی حضرت زید بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کا اونٹ بہت سست جو ہے رفتار سے چل رہا ہے، بہت سست رفتار سے۔ اللہ کے نبی نے اپنا عصا مبارک اس اونٹ کو لگایا، عصا لگاتے ہی اونٹ اتنا دوڑنے لگا کہ سواری سے آگے بڑھ گیا، سواری سے بھی آگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے اس عصا مبارک لگنے کی وجہ سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا۔ وہ ان کو پانی میں ڈال کر نکالتی اور وہ پانی جانوروں کو پلاتی، بچوں کو پلاتی، چھوٹوں کو پلاتی، بڑوں کو پلاتی۔ اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی کے بال مبارک کی برکت۔ اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹوپی میں چند بال مبارک جو ہے رکھے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ میں جس طرح بھی وہ ٹوپی پہن کر جاتا ہوں اللہ مجھے ہر مقام پر فتح عطا فرما دیتے ہیں۔